بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے، اور وہ جو تقسیم تھی وہ خود ساختہ تھی، خود ہی ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دیندار ہیں، اور انہوں نے رہبانیت کی زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ دنیا کے تمام سہولیات سے، دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری دینداری ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتے تھے، لہٰذا کاروبار کا معاملہ ہو اور اسی طرح کوئی بھی دنیا کے دیگر معاملات ہوں، تمام معاملات کو وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دیندار نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی قانون اور کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اس جملے کے ذریعے سے ان دونوں فرقوں کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت درست ہے تو وہی کام آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کما رہے ہیں، اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں، اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، آپ کی نیت درست ہے تو آپ کے اتنے سارے کام یہ دین کے کام بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو وہ کام جو دینداری کے کام نظر آتے ہیں وہ بھی آپ کی دنیا داری کے کام بن جائیں گے، اور وہ دین نہیں کہلائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرقوں کو ختم کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا موجودہ صورتحال میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ صورتحال میں آپ حضرات غور کریں کہ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اسرائیلی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور واقعی دیکھا جائے تو قرآن و سنت سے ہمیں اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے، کافروں کا یہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے تو اس کے مقابل میں جو چیزیں ہیں اگرچہ وہ بھی اچھی ہیں، بہت ساری چیزوں کا بہت اچھا متبادل اپنا مل جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے اس کا معیار بہت اچھا ہے، اور جو ہماری لوکل یا مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا معیار بہت کم ہے۔ تو ایسے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان تاجر اس نیت سے اچھی مصنوعات بنانا شروع کر دے، جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے معیار کو درست کر لیں، یا جو ابھی ایک کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اسی نیت سے کام شروع کر دیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک ایسی پروڈکٹ مہیا کرنی ہے، اپنے پاکستان میں ایسی چیزیں لوگوں کو دینی ہیں کہ جن کا معیار بھی اچھا ہو اور جن کی قیمت بھی مناسب ہو، لوگوں کی خدمت اس کے ذریعے سے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اسی کاروبار کو ان کے لیے عبادت بنا دیں گے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب رزقا حلالا طیبا، جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اس لیے کماتا ہے استعفافا عن المسألتی، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، تعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، سعیا علی عیالہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو بظاہر ایک دنیاوی کام کر رہا تھا، رزق حلال کما رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے چہرے کے روشن ہونے کا سبب بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ تو ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک تو اپنے تمام کاموں میں اپنی نیت درست کرنی ہے، اور دوسرا ایسا معیار رکھنا ہے اپنے کام میں۔ اگر ہم سرکاری ملازم ہیں یا اسی طرح کئی ملازمت کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر ایک نمبر کام کریں گے، اور اسی طرح اگر ہم کوئی تاجر ہیں تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کو مہیا کریں گے۔ نیت کو درست رکھیں، طریقہ کار کو درست رکھیں، انشاءاللہ یہی کاروبار، یہی کمانا آپ کے لیے اور میرے لیے دینداری بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به